تو ہمیں جینے کا ذریعہ اور زندگی کو کیسے جینا ہے اس کو حاصل، اس کو معلوم کر سکتے ہیں۔ سرکار کی زندگی کیسی تھی، وہ کیسے اپنی زندگی کو گزارا کرتے تھے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ولیوں کو اتنا بڑا مقام کیوں دیا، اللہ ان کو اتنا بڑا مقام و مرتبہ کیوں دیا؟ تو پتہ چلا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اتنا بڑا مقام اس لیے دیا کہ یہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ تو خوف اور نہ تو ڈر ہے، کیونکہ وہ متقی اور پرہیزگار ہیں۔ جیسے نبیوں سے معجزہ ہوا کرتا ہے، ویسے ہی اولیاء اللہ سے کرامت کا ہونا برحق ہے۔ ویسے تو نائب رسول و اما جان کے ہزاروں کرامتیں ہیں، ان ہزاروں کرامتوں میں سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ جو شخص جس نیت، صاف نیت کے ساتھ بارگاہ میں حاضری دیتا ہے، اس کا دامن رحمتوں سے بھر جاتا ہے، اس کا دامن رحمتوں سے بھر جاتا ہے۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، یہ ایک ایسی بارگاہ ہے ہندوستان میں جو ڈاکٹر لا علاج کہتا ہے، ویسے لوگ بارگاہ میں حاضری دے کر شفا یاب ہو کر جاتے ہیں۔ جو لوگ دنیا سے کچھ نہیں ہے، اب ان کا سب کچھ ہو گیا، تو ویسے لوگ اس بارگاہ میں آ کر شفا پا کر گئے ہیں۔ جس کو اولاد نہیں ہے ان کو نائب رسول اما جان کے صدقے میں اللہ نے اولاد عطا فرمایا۔ جس کو جو پریشانی لے کر بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں وہ پریشانی چلے جاتی ہے۔ ویسے تو سرکار نائب رسول کے ہزاروں کرامتیں ہیں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میں کچھ کرامت آپ کے سامنے پیش کروں۔ تھوڑے سوانح حیات سرکار کی سوانح حیات پر نظر ڈالتے ہیں۔ سرکار کے والد بزرگوار جن کا نام شاہ غلام نقشبند ہے، جو کہ ایران سے ہندوستان تشریف لائے، بیلگام کی جامع مسجد میں سرکار کے والد صاحب وہاں پر جامع مسجد کی امامت کرتے تھے۔ وہاں پر سرکار نائب رسول کا تولد ہوئے، سرکار بیلگام میں پیدا ہوئے۔ بچپن ہی میں آپ کے والدہ ماجدہ کا انتقال ہو جاتا ہے، پھر آپ اپنے والد صاحب سے اجازت لے کر کرنول شہر تشریف لاتے ہیں، جو کرنول یہاں سے 350 کلومیٹر دور ہے۔ اس وقت میں نائب رسول سرکار کے خالہ جان کرنول میں رہا کرتی تھی۔ سرکار نائب رسول کا بچپنا پورا کرنول میں گزرا۔ کرنول میں آپ قرآن مجید، فقہ، حدیث ہر طرح سے تعلیم حاصل کرے اور پیر و مرشد کی تلاش میں بیجاپور نکلے۔ بیجاپور میں اس وقت دور کے ایک بڑے عظیم بزرگ تھے جن کا نام سید علوی بروم رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ ان کے پاس کئی عرصہ رہے اور اس کے بعد میں آپ کو خلافت و اجازت سے سرفراز فرماتے ہیں۔ اس کے بعد آپ پھر کرنول تشریف لاتے ہیں، اور جو آپ عبادت کرتے تھے اور جتنی عبادت ریاضت کرتے تھے اس سے آپ کا من نہیں بھرتا تھا۔ پھر ایسے عالم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خواب میں تشریف لائے اور یہ ارشاد فرمایا کہ اے رحمت اللہ مدینے، اے رحمت اللہ کعبۃ اللہ تو آجا، تمہارا حصہ اشرف مکی رحمت اللہ علیہ کے پاس ہے، ان کے پاس جا کر تمہارا حصہ لے لینا۔ چنانچہ آپ حرمین شریفین جاتے ہیں اور آپ کے دوسرے پیر و مرشد جن کا نام سید اشرف مکی رحمت اللہ علیہ ہے ان سے ملاقات کرتے ہیں، اور کچھ عرصہ ان کے پاس رہنے کے بعد وہاں پر ان سے خلافت و اجازت حاصل ہوتی ہے۔ اور جب آپ ہندوستان تشریف لاتے ہیں تو ایک اللہ کے ولی ایک جھاڑ کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، محض 4 لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ سرکار نائب رسول جب مدینہ اور جو ہے کعبۃ اللہ مدینہ کی زیارت کے لیے گئے تھے، حج اور عمرہ مکمل کرنے کے بعد آپ ہندوستان تشریف لائے، تو اس بزرگ سرکار نائب رسول کو دیکھ کر یوں کہتے ہیں کہ یہ تو جاتے وقت چاندی تھے، آتے وقت سونا بن کر آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جلسہ فیضان نائب رسول، سرکار نائب رسول کا دامن، سرکار نائب رسول کا دامن، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ پھر کرنول آنے کے بعد نجومی لوگوں کو بلایا، مولوی لوگوں کو بلایا، وہ اپنے اپنے علم کے ذریعے سے
ان کو بادشاہ نے کہا آپ اپنے علم کے ذریعے سے معلوم کریے کہ کرنول میں بارش کیوں نہیں ہو رہی ہے، اس کا معاملہ کیا ہے؟ تو وہ تمام علماء، تمام مفتیان کرام دیکھتے ہیں اور دیکھ کر کہتے ہیں کہ بادشاہ تمہارے سلطنت میں ایک اللہ کے ولی ہے جن سے آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو فوراً بارش ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ پھر کرنول کے نواب کہتے ہیں کہ میں وہ اللہ کے ولی کو کیسے پہچانوں؟ تو علماء کہتے ہیں کہ آپ کے سلطنت میں جتنے بھی فوجی ہیں جن کی سواری ہے وہ سواری کو چوری کا گھاس ڈالیے، جو جانور چوری کا گھاس دیکھ کر منہ پھیر لیتا ہے اس کے مالک سے کہیے گا کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب وہ مفتی اکرام کے کہنے پر تمام فوج کے سواریوں کو ٹھہرا دیتے ہیں اور ہر سواری کو چوری کا گھاس ڈالتے ہیں۔ سب سواری چوری کا گھاس کھا لیتے ہیں۔ جب سرکار نائب رسول کا سواری چوری کا گھاس دیکھتا ہے تو منہ پھیر لیتا ہے۔ اس کے بعد بادشاہ نے کہا یہ کس کی سواری ہے؟ تو لوگ کہتے ہیں کہ فلاں رحمت اللہ کی سواری ہے۔ تو رات کے تاریخ میں 12 بجے بادشاہ اپنی فوج کو لے کر سرکار کے خیمے کے پاس گئے، سرکار کے قدموں میں پڑ گئے کہ آئے رحمت اللہ آپ ہماری لاج رکھ لیجئے، کرنول کے لوگ بہت پریشان ہیں، جانور مارے جا رہے ہیں، بہت پریشان ہے، ایسے عالم میں آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں تو اللہ ضرور بارش عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد سرکار نائب رسول نے ارشاد فرمایا کہ میں کیا کر سکتا ہوں، میں آپ کے پاس ملازمت کر رہا ہوں۔ پھر کرنول کے نواب نے کہا نہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے، ضرور بارش ہوگی۔ پھر سرکار نائب رسول اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو فوراً بارش شروع ہو جاتی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، فوراً بارش شروع ہو جاتی ہے۔ پھر بادشاہ کا کہنا تھا کہ میں سرکار کے خیمے سے لے کر محل تک کمر بھر پانی میں ڈوبتا ہوا گیا ہوں، اتنی زوردار بارش کرنول میں ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم سبھی ان اولیاء اللہ کے نقش قدم پر چلیں، انہی کو اپنا رول ماڈل، انہی کی زندگی کو اپنا رول ماڈل چلائیں، رول ماڈل سمجھیں گے اور انہی کے نقش قدم پر چلیں گے تو ہماری دین و دنیا سنور جائے گی۔ بے شک، بے شک۔ وقت نہیں ہے، ہمارے مہمان مقرر بھی تقریر کرنا ہے، میں اپنی تقریر کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نائب رسول اما جان کے فیض و برکات سے مالا مال عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جو بھی ظاہرین یہاں پر منتیں مرادیں لے کر آئے ہیں تمام کی منت مرادوں کو پورا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔